الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو میں پچھلے کچھ عرصہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے حالات بھی آپ کے سامنے بیان کیے، اس سوسائٹی کا مختلف طریقہ کار اور ان کا طرز عمل وہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنا بڑا چیلنج تھا، اور کس طرح سے آپ نے ان لوگوں کی تربیت فرمائی اور ان کی زندگیوں کو آپ بدلتے چلے گئے۔ وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، وہ لوگ کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ صدیوں کی لڑائیاں پال لیا کرتے تھے، جو ہمیشہ کے لیے اپنے تعلقات ایک دوسرے سے ختم کر لیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو ایمان کے تعلق سے اس طرح سے جوڑا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اور پھر یہی وہ واقعات تھے کہ جو غزوہ قینقاع کا ایک سبب بھی بنے، جس کا ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر ذکر کیا تھا۔ پہلے غزوہ بدر پیش آیا، اس کے بعد پھر یہ غزوہ قینقاع پیش آیا کہ جہاں پر ایک یہودی نے ایک مسلمان خاتون کے ساتھ بدسلوکی کی، اور اس پر ایک صحابی وہ جوش میں آئے، انہوں نے اس کو کافر کردار تک پہنچایا، اس صحابی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور معاملہ جب مزید آگے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ سارے تیاری کریں اور جا کر ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 300 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جب وہاں پہ پہنچے تو وہ لوگ اپنے اس خیمہ کے اندر، اور جو انہوں نے اپنے ایک پھاٹک بنائی تھی اس کو انہوں نے بند کر دیا، اور اس کے اندر انہوں نے خود کو محصور کر لیا۔ 15 دن یہ حصار جاری رہا، اور اس کے بعد انہوں نے شکست قبول کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا تاکہ مزید اس طرح کی بدسلوکیاں اور اس طرح کے مسائل جنم نہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ میسج بھی دیا، یہ پیغام بھی دیا امت مسلمہ کے لیے بھی کہ جہاں کہیں پر بھی مسلمان کسی دکھ کے اندر ہو، کسی تکلیف کے اندر ہو، بغیر اس کے رنگ اور نسل کے، بغیر اس کی سوسائٹی کے اندر اس کے سٹیٹس کو دیکھے ہوئے کہ وہ کوئی بہت امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، کالا ہے، گورا ہے، سرخ ہے، سفید ہے، ان تمام چیزوں سے ہٹتے ہوئے آپ کا اس کے ساتھ جو سب سے اہم ترین رشتہ ہے وہ رشتہ کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے۔ وہ رشتہ دین ہے، وہ رشتہ ایمان ہے، اور یہ رشتہ تمام رشتوں پہ غالب ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان اپنے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو کہیں پر بھی تکلیف کے اندر دیکھے تو وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرے، اور اس سے جو بھی بن پائے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق وہ ضرور کر گزرے۔ یہ اس کا ایک میسج بھی تھا۔ ادھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک اور فتح عطا فرما دی تھی، اور دوسری طرف مشرکین مکہ جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، یہ بدر کی لڑائی کے بعد وہ انتہائی غیظ و غضب کے اندر تھے، انتہائی غصے سے بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا بدر کے بعد، خواتین نے بھی مردوں نے بھی، کہ کوئی بھی شخص روئے گا نہیں۔ اگرچہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کے سرداروں سمیت تقریباً 70 افراد کافر کردار تک پہنچے تھے، مگر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی اپنے کسی عزیز کے لیے ایک آنسو تک نہیں بہائے گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ آنسو بہا دیں، غم اپنے دل کا نکال دیں، کوئی مرثیہ خوانی کر دیں، تو آہستہ آہستہ غیظ و غضب ختم ہوتا چلا جاتا ہے، زخموں پہ مرہم پڑتی چلی جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہ تو کوئی ایک آنسو بہائے گا، اور نہ ہی کوئی مرثیہ لکھے گا، اور نہ ہی کوئی ان کا غم لوگوں کے سامنے کسی بھی حوالے سے بیان کرے گا۔ بس خاموشی کے ساتھ سبھی تیاری شروع کر دو کہ ہم نے اس شکست کا ایسا بدلہ لینا ہے
کہ ان کا یعنی مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیں گے۔ تو اب یہ سارے لوگ ابو سفیان کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے اس قافلے کو مسلمانوں سے بچاتے ہوئے مکہ مکرمہ لے آئے تھے، جس قافلے کی بنیاد پہ ہی یہاں سے مشرکین مکہ گئے اور انہوں نے بدر کے اندر جا کر مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، ایک جنگ لڑی اور وہاں سے شکست کھا کے واپس لوٹے تھے۔ تو یہ چونکہ بڑی تدبیر کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے یہ وہاں سے اپنے اس قافلے کو بچا کر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور یہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا کہ جس کے اندر ہزاروں درہم و دینار کے برابر 260-65 کلو سونا کے مالیت کے برابر یہ منافع وہاں سے بنا کے لائے تھے، اور اس قدر کامیاب ان کا یہ تجارتی قافلہ تھا جس میں تقریباً 1000 اونٹ شامل تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ جتنا بھی وہاں سے ہمیں منافع جو فائدہ جو حاصل ہوا ہے، اس سب کو بھی ہم نے جنگ کی تیاری کے لیے لگانا ہے۔ مردوں کے پاس جو جو سیونگز تھی وہ لے کر آگے اور کہا کہ اسے بھی استعمال کریں۔ اے ابو سفیان، آپ نے بڑی تدبیر کے ساتھ یہ سارا کام کیا تھا، ایک تو اسے بھی آپ اس کے اندر خرچ کریں، اور مزید ہماری قیادت کرتے ہوئے اب مزید آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ بھرپور جنگی تیاری کے ساتھ ہم ان پہ حملہ آور ہوں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، انہیں سبق سکھائیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ بدر کے اندر کیا۔ خواتین اپنے سونا گھروں سے نکال کر لے آئیں اور ابو سفیان کے پاس جمع کرایا کہ جو کچھ بھی خریدنا چاہو خریدو، لیکن بھرپور تیاری کے ساتھ جا کر اس جنگ کا مقابلہ کرنا ہے اور بدر کا بدلہ لینا ہے۔ تو اس طرح سے اب پھر ابو سفیان انہوں نے بھی بڑی جرت مندی کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ ان لوگوں کو حوصلہ دیا، کہا کہ بالکل بے فکر رہو، میں بھی اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک ہم اس جنگ کا بدلہ نہ لے لیں گے۔ تو اب یہ پوری طرح سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ 1 برس پورا سال تقریباً گزر جاتا ہے اس تیاری کے دوران۔ یہ خاموشی کے ساتھ ادھر اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور تقریباً 3000 افراد کا جو کہ بڑے ماہر تیر انداز بھی اس کے اندر ہیں، بڑے تلوار کے ماہرین موجود ہیں، اور جنگی معاملات کو اچھی طرح سے سمجھنے والے جو نوجوان ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے، اور 3000 پہ مشتمل ایک بڑا لشکر جرار تیار کیا جاتا ہے اس وقت کے حالات کے مطابق، کیونکہ اس سے قبل جب بدر میں گئے تھے تو 1000 کا لشکر تھا اور دوسری طرف مسلمان 313 تھے۔ اب 3000 کا لشکر تیار کیا جاتا ہے، اس کے اندر گھوڑے بھی ہیں، اس کے اندر اونٹ بھی ہیں، اور 700 کے قریب زرہیں بھی موجود ہیں۔ یہ پوری تیاری مکمل کر کے اب ابو سفیان کی قیادت کے اندر یہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ ابھی مسلمان ظاہری طور پر تو نہیں ہوئے تھے، لیکن اندر سے خفیہ طور پہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو انہوں نے یہ جتنی بھی یہاں پہ جنگی تیاریاں چل رہی تھیں ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا اور بتایا کہ یہاں پر تو یہ حالات چل رہے ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خط پہنچا، آپ نے مسجد نبوی کے اندر اجلاس بلا لیا۔ وہ مسجد نبوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت اور خدا کی عبادت کے لیے تعمیر فرمائی تھی، وہ فقط 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں تھی۔ وہ مسجد فقط سجود کے لیے، قیام کے لیے، رکوع کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ مسلمانوں کی تربیت اور ان کی قیادت بھی وہاں سے فراہم کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف جو وفود آتے، وہیں پر اس کے اجلاس ہوتا، وہیں پر اس کی میٹنگ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کوئی دکھ، کوئی درد لے کر آتے، وہیں پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے دکھڑے حضور کو سنایا کرتے۔ رات کو کوئی خواب دیکھتے تو صبح وہیں مسجد نبوی کے اندر نماز کی ادائیگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا کرتے۔ کیسا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہوگا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہوں گے، ان کی امامت فرماتے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد ہر صحابی اپنے رات کا حال احوال، اپنا خواب سنا رہے ہیں، کوئی اپنا کوئی غم بتا رہے ہیں، کوئی اپنا دکھ سنا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں، ان کے دکھوں، ان کے غموں کا مداوع بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی بھرپور تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ یہ جو جنگی اجلاس تھا یہ بھی مسجد نبوی کے اندر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں اور ان کے سامنے یہ سارا ماجرا رکھتے ہیں کہ وہاں پر قریش مکہ کے اندر بھرپور تیاری کر رہے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں یا یہاں سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کیا جائے؟ تو اب دونوں آراء آ رہی تھی۔ کچھ کا یہ خیال تھا کہ یہاں مدینہ طیبہ کے اندر ہی رکیں، یہیں پر رکتے ہوئے جب وہ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پہ ان کا مقابلہ کریں گے، اور دوسری یہ رائے بھی آ رہی تھی کہ نہیں، یہاں سے باہر نکلیں گے تو ذرا دشمن پہ رعب بھی پڑے گا اور باہر جا کر ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جب سبھی اپنی اپنی آراء دے چکے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے،
اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لاتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خیال آیا کہ کہیں ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ ناگوار گزری ہو. تو انہوں نے معذرت خانہ انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی ایسی گستاخی نہ ہو گئی ہو، آپ جو حکم دیں گے ہم ویسا کریں گے، آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم اسی پہ عمل کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب ایک نبی جنگی لباس پہن لیتے ہیں، جب ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، تو پھر وہ اس کو واپس اس وقت تک نہیں رکھتے جب تک کہ جنگ کا فیصلہ نہ ہو جائے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی تیاری کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہم یہاں سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک لشکر تیار ہوتا ہے اور آپ انہیں لے کر مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. آپ جب باہر نکلتے ہیں تھوڑا سا ہی تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار بھی تھا اور بظاہر تو وہ اسلام قبول کر چکا تھا لیکن دل کے اندر نفاق چھپا ہوا تھا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے؟ ہمیں بالکل نہیں پتہ چل سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حوالے سے صاف ارشاد نہ فرما دیں. کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی آگاہی دے رکھی تھی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ فلاں تو منافق ہے، فلاں تو منافق ہے، فلاں تیرے دل کے اندر نفاق ہے. حضور نے کبھی ارشاد نہیں فرمایا جبکہ آپ ان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے نفاق سے بخوبی واقف تھے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہو جائے تو ہم اس کو منافق ہی کیا، کبھی کافر، کبھی مشرک، کبھی گستاخ، کبھی یہ لقب کبھی وہ لقب دے ڈالتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا. ہم دلوں کے حالات جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم کسی کے نفاق اور کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم تو جو ظاہری کسی کی بات ہے اسی کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ظاہراً اپنے دین کا اقرار کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، کوئی ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو ہمیں اسی پہ یقین رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں یہ اوپر سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کے اندر تو کچھ اور چھپا ہوا ہے. یہ خبر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم ہوتے ہوئے بھی آپ نے کسی کو اس طرح سے مسجد نبوی کے اندر رسوا نہیں فرمایا کہ فلاں تو منافق ہے، فلاں تیرے دل کے اندر نفاق ہے، بلکہ صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے صرف انہی کو کچھ منافقین کے نام بتا رکھے تھے اور اس طرح سے پبلک کے اندر لوگوں کے سامنے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے نام نہیں بیان فرمائے. تو اس کے اندر یہ درس بھی ہے، یہ سبق بھی ہے کہ حضور جانتے ہوئے بھی اگر پردہ ڈال رہے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو صرف اندازے کی بنیاد پر کسی کے اوپر فتویٰ لگاتے پھریں گے نہیں اس کا دین اتنا اچھا نہیں ہے، یہ فلاں خاتون بس دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ فلاں شخص بس دکھاوے کے روزے اور دکھاوے کی نیکیاں کرتے ہیں. یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ہمیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. اس کا باطن کا معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے. ہم اس کے ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں کسی کے بارے فیصلہ کرنے سے زیادہ اپنی فکر ہونی چاہیے، اپنے گریبان پہ نظر ڈالنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر بھی کہیں پہ کوئی نفاق چھپا ہو. وہ نفاق اعتقادی بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نفاق عملی بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اپنے اندر کہیں پر کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، حضور کے صحابہ کا تو یہی طرز عمل تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں منافق ہو گیا، اور صحابی بھی اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں. فرمایا کیوں؟ عرض کیا حضور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو حالت کچھ اور ہوتی ہے. فرمایا اگر وہی حالت ہمیشہ رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے پھر تو اللہ کے فرشتے راستے میں آ کر تم سے مصافحہ کرتے پھریں. تو صحابہ کرام کو اپنے ایمان کی فکر ہوا کرتی تھی، وہ اپنی حالت کی فکر فرمایا کرتے تھے، جبکہ ان کے ایمان کی، ان کی صحابیت کی اور ان کی بخش و مغفرت کی گواہیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم اپنی فکر میں تو بالکل توجہ نہیں کرتے، دوسرے کے اعمال نامے ضرور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو روز حشر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، روز حساب، اس کا انتظار کیے بغیر اسی دنیا کے اندر خود سے ہی عدالت قائم کرتے ہیں، خود سے ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ فلاں تو بس نام کا مسلمان ہے، فلاں تو بس ایسی ہی ہے، بس نام کی مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر کچھ نہیں، بس زبان کے اوپر ہی سارا کچھ ہوتا ہے. اس طرح سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر کوئی اپنے
اعمال کے ذریعے کچھ اس طرح کا اظہار کرتا ہے تو اسے ضرور سمجھانا چاہیے۔ گھر کے اندر بسا اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں اپنے جاننے والوں میں سے، تو انہیں سمجھانا چاہیے اور خود اپنی طرف بھی نظر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے جو ظاہری اعمال ہیں وہ اللہ رب العزت کے، ایک تو میری گفتار ہے اور دوسرے اعمال ہیں۔ گفتار تو بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑی اچھی چیزیں، لیکن اعمال بالکل اس سے مختلف ہوں تو یہ بھی ایک نفاق عملی ہو جاتا ہے۔ انسان کو اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ یہ جو نفاق اعتقادی تھا، یہ جو دلوں کے اندر ان کے نفاق چھپا ہوا تھا، اور عبداللہ بن ابی کا خاص طور پہ معاملہ یہ تھا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا حسد بھی کیا کرتا تھا، حسد کی آگ کے اندر شدید جلتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہاں پر اس کے تاج پوشی کا پورا انتظام ہو چکا تھا، اس کو تاج پہنایا جانا تھا، اس کو یہاں پہ بادشاہت ملنی تھی، اور اس کے فیصلے کے مطابق سبھی نے اپنے فیصلے کرنے تھے۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اس کے سارے خوابوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ تو اب یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح سے اذیت پہنچانے کا موقع ملتا، یہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ تو اس موقع پر بھی اب اس نے یہی کیا۔ یہاں پہ 1000 کا یہ لشکر باہر نکل رہا ہے، صحابہ کرام کی جماعت مشرکین کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کے کہا کہ میں تو اس کے اندر آگے نہیں چل سکتا، اور اس کے ساتھ جو 300 مزید لوگ تھے، کہا آپ نے میری رائے پہ اتفاق نہیں کیا، میری بات نہیں سنی، میری بات پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ عبداللہ بن ابی کا خیال یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، اور کئی دیگر صحابہ کرام کا بھی یہی خیال تھا، لیکن وہ تو آمنا و صدقنا کہتے ہوئے حضور کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ساتھ چل دیے تھے۔ لیکن اس نے بہانہ یہ ڈھونڈ لیا، یہ نہ ہوتا تو کوئی اور بہانہ کر لیتا۔ جنہوں نے ساتھ چلنا ہوتا ہے وہ تمام اونچ نیچ کے باوجود زندگی کے آخری سانس تک ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے ساتھ نہ چلنا ہو وہ بظاہر کتنے ہی میٹھے کیوں نہ بن رہے ہوں، وہ کوئی بھی چھوٹا سا بہانہ بنا کر آپ کی زندگی سے باہر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی کی صرف باتوں پہ یہ امید لگا لیں کہ وہ ساتھ رہے گا تو میری زندگی کا معاملہ چلے گا۔ اس نے اگر الگ ہو گیا ہے وہ تو اس نے پہلے سے ہی الگ ہونا تھا، بس ایک بہانے کا اسے انتظار تھا، وہ بہانہ ملا اور وہ الگ ہو گیا، وہ آپ کی زندگی سے انسان چلا گیا۔ تو اس کا غم کیے بغیر جو اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی عطا فرما رکھی ہے، اس کے اندر جو وسائل ہیں، جو مواقع ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں 1000 کا لشکر تھا، اس میں سے 300 نکل جاتے ہیں، تو بظاہر اب بہت بڑی تعداد میں کمی آئی ہے، 700 پیچھے رہ گئے۔ بنو حارثہ، بنو سلمہ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اب تو تعداد بڑی کم ہو گئی ہے، اب ہم بھی جا کے آگے کیا کریں گے، تو ان کے بھی قدم ڈگمگانے لگے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط فرمایا اور یہ بھی ساتھ چلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر باہر وادی قنات کے اندر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور دوسری طرف پیچھے پہاڑی تھی جو کہ جبل رمات کے نام سے جانی جاتی ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے صحابہ کرام کو، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر آپ نے ان کو وہاں پر مقرر فرمایا۔ 50 ماہر تیر انداز تھے، آپ نے انہیں فرمایا کہ تم نے یہاں پر اس گھاٹی کے اندر رہنا ہے، اور میں اس جگہ کو دیکھ کر آیا ہوں، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو جبل احد کا جو منظر ہے، اور وہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اور دیگر شہداء کے جو مزارات وہاں پہ موجود ہیں، وہ واقعہ ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ اس مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے بالکل نہیں ہلنا، چاہے فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، کچھ بھی ہو، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ یہ پیچھے سے گھوم کے دشمن آ سکتا تھا، اور یہ سامنے ہیں۔ اب تقریباً 150 میٹر کا فاصلہ تھا مسلمانوں کے اس لشکر کے درمیان اور اس گھاٹی کے درمیان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں پہ اس لیے مقرر فرمایا کہ اگر پیچھے سے دشمن آتا ہے تو آپ نے اپنے تیروں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو وہاں پہ روکے رکھنا ہے تاکہ کوئی آگے نہ آئے۔ تو ان کو یہاں پہ مقرر فرمایا، اور آپ ایک ماہر کمانڈر کی طرح آپ پوری جنگ کا ایک نقشہ دیکھ کر اس کے مطابق فیصلے فرما رہے تھے۔ آپ نے اونچی جگہ کا انتخاب فرمایا کہ وہاں سے دشمن کا مقابلہ کیا جائے، جہاں سے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ پیچھے سے اٹیک ہو سکتا ہے تو وہاں پر بھی 50 ماہر تیر اندازوں کو مقرر کر دیا، اور ادھر پھر دیگر صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایک جوش پیدا فرمایا، انہیں جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، اور پھر اپنی میان سے اپنی تلوار نکال کر آپ نے فرمایا کون ہے کہ جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھ بلند کیے، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آگے بڑھ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے عنایت فرما دیجئے، میں انا آخذہ بحق ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے اس طرح سے اس کا جو حق ہے وہ ادا کروں گا اور اس کو پوری طرح سے اس کے حق کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا اور فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ دشمن پر اس قدر چلائی جائے کہ یہ دشمن پہ وار کرتے کرتے ٹیڑھی ہو جائے۔ اب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار پکڑی اور آپ ذرا اکڑ کے چلنے لگے، ذرا جیسے ایک بہادر نوجوان دشمن کو ڈرانے کے لیے چلتا ہے تو آپ چلنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ اکڑ کے چلنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس موقع کے اوپر اس طرح کی چال اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کہیں پر باہر کی بات ہو، کہیں دشمن کی بات ہو، تو وہاں پر تو بسا اوقات ڈھیر ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے، اپنے عزیزوں کے سامنے سینہ تان کے اور اکڑ کے اس طرح سے چل رہے ہو کہ ہم سے بڑا کوئی پہلوان نہیں، ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، تو یہ گھر کے اندر اپنی طاقت کا اس طرح سے اظہار کرنا کہ بچے ڈر جائیں، بیوی کو ہر وقت خطرہ لگا رہے کہ کہیں طلاق نہ ہو جائے، اور ساس ڈری ہوئی ہو کہ کہیں بہو تکلیف نہ پہنچائے، کہیں بھائی ڈرا ہوا ہے کہ کہیں بھائی اذیت کا باعث نہ بن جائے، بہن کو خطرہ ہو کہ کہیں بھائی کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، بھائی کو خطرہ ہو کہ کہیں بہن اس کا گھر اجاڑنے کے لیے کوئی سازش نہ کر دے، نند کو خطرہ ہو کہ اس کی بھاوج کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کر دے، تو وہاں پر یہ آکڑ دکھانے کی اور سازشیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہیں پر آپ میدان جنگ کے اندر ہوں تو وہاں کا معاملہ اور ہوتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر اور ان امور کے اندر، دوست احباب رشتہ داروں کے اندر اس طرح کے معاملات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تیار فرمایا، اور یہ جنگ کے اندر ایک عجیب منظر تھا۔ جیسے غزوہ بدر کے اندر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو چھوٹی عمر کے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے وہ وہاں پہ شامل ہوئے تھے، اسی طرح یہاں پر اس جنگ کے اندر بھی بہت سارے بچوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہم بھی جنگ کے اندر شریک ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں عطا فرمائی سوائے دو صحابہ کے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچپن کے اندر ہی ماہر تیر انداز بنے ہوئے تھے اور ان کی تیر اندازی بڑی مشہور تھی، تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ جب انہیں اجازت ملی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ابھی بچے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رافع کو اجازت مل گئی ہے، مجھے اجازت نہیں ملی، اگر ابھی ہماری کشتی ہو جائے تو میں ان کو پچھاڑ ڈالوں گا، تو اگر میں پچھاڑ ڈالوں تو مجھے بھی اجازت مل جانی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، تو دونوں کی کشتی کرائی گئی، تو سمرہ بن جندب وہ کشتی کے اندر جیت گئے، تو فرمایا کہ اچھا آپ بھی ساتھ آ جاؤ۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے اندر جو بچے تھے ان کے اندر بھی یہ جذبہ جہاد موجود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی عمر کے تھے ان کے اندر بھی یہی جذبہ موجود تھا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہیں، ان کے 3 بچے اسی لشکر کے اندر شامل ہیں، خود ان کی عمر بھی زیادہ ہے، ایک پاؤں بھی تھوڑا سا معذور ہے، لیکن اس کے باوجود جذبہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا تو آپ نے بھی اپنی تلوار اٹھائی اور گھر سے نکلنے لگے، تو بچوں نے کہا کہ ابا جی آپ کدھر چل رہے ہیں، گھر کے ضروریات بھی ہیں، آپ کے پاؤں کے اندر تکلیف بھی ہے، تو آپ کیسے چلیں گے، کیسے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا معاملہ تھا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور جا رہے ہوں، ان کے ساتھ جہاد میں شامل ہونے کا موقع مل رہا اور میں گھر میں رکا رہوں، اس سعادت سے تو میں محروم نہیں رہ سکتا، اگر تم میں سے کوئی رکنا چاہتا ہے تو وہ رکے لیکن مجھے نہ روکو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی محبت کے اندر میں ضرور اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے انہیں بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ وہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا، انہیں سامنے معلوم تھا۔ اگر ہم تعداد کی بات کریں اور تیاری کی بات کریں تو ایک طرف 3000 کا لشکر جرار موجود ہے، جن کے اندر شدید غصہ بھی ہے، جن کے اندر بدلہ لینے کی تڑپ بھی ہے، جن کے پاس ہتھیار بھی ہیں، جن کے پاس سواریاں بھی ہیں، جن کے پاس بظاہر تمام دنیاوی وسائل موجود ہیں، اور دوسری طرف 700 کا ایک لشکر ہے جس کے پاس اس وقت کے مطابق جو کچھ بن پایا وہ تیاری پوری کر کے اپنی اس تیاری کے مطابق، لیکن تعداد بھی بہت کم ہے، اور اگر مختلف جنگی ہتھیار اوزار کو دیکھیں تو وہ بھی ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن جذبہ یہ موجود ہے جو حضرت رافع جیسے بچوں کے دلوں میں جذبہ ہے، جو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچوں کے دلوں میں جذبہ موجود ہے۔ آج تو ہمارے ہاں بچے کیا 30 35 سال کے جوان ہوتے ہیں، وہ گیموں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو اس کے پاس بڑا وقت پڑا ہوا ہے، اور وہ 12 15 سال کے نوجوان بچے
وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے بھی تھے اور اپنا کردار بھی ادا کرتے تھے۔ تو آج بھی مسلمان نوجوان کو اسی جذبے کی ضرورت ہے، اسی بچوں کو اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ وہ دین متین کے سمجھ کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور ساتھ پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اور اخلاق حسنہ کے ساتھ سوسائٹی کا حصہ بھی بنیں اور سوسائٹی کے لیے مفید بھی ثابت ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حسن اخلاق کے ساتھ ان کو دین کے قریب بھی کرتے چلیں۔ آگے کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ اس کو ہم کل کے پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔